تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو جھاگ والا پورشن ہے وہ رائے گاں جاتا ہے اس حوالے سے کہ پانی یوزفل ہوتا ہے اور ادھر دھات یوزفل ہوتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ اور جو لوگوں کے نفع کی چیز ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. یہ بڑی کریٹیکل ایک مثال ہے, بڑی مشکل سی ہے. بہرحال ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا دماغ بڑی دور گیا اور انہوں نے اس میں سے ایک بڑی زبردست چیز نکالی, اور وہ جو کارل مارکس کا نظریہ ہے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا. کارل مارکس نے آپ کو پتا ہے کتاب لکھی تھی ڈاس کیپیٹال. آدھی دنیا پہ اس کتاب نے حکومت کی ہے. رشیا میں جو انقلاب آیا, چائنا میں آیا, اور باقی جو کمیونسٹ ملک ہیں ان کے اندر, اس نے بیسیکلی جو بنیاد ہے وہ یہی رکھی ہوئی ہے, لیکن اس نے اس کو مٹیریلزم کے ساتھ جوڑا ہے. وہ جو فلسفہ ہے اس کا وہ اپنی جگہ ہے کہ ہمیشہ حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے, اور اس میں سے ایک حق والی چیز, ایک تیسرا رزلٹ نکلتا ہے, اور پھر وہی باقی رہتا ہے, اور پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس میں پھر کچھ باطل والا پورشن مکس ہوتا ہے, پھر آپس میں ایک مثال اس طریقے سے اس میں جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور پھر اس میں سے ایک نفع مند چیز نکل آتی ہے. اسے کہا جاتا ہے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم, کہ آپس میں چیزیں ٹکراتی ہیں اور ایک پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. جس طرح پاکستان میں بھی دیکھ لیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہوا ہے کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے ہیں, تو اس میں سے ایک پازیٹیو رزلٹ یہ نکلا ہے کہ عوام تھوڑی ایجوکیٹ ہوئی ہے, فوج بھی تھوڑی یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے, ٹھیک ہے, آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. تھوڑا وقت گزرے گا, اسی طریقے سے چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام کو بھیجتا ہے, ان کے جانے کے بعد جب لوگ کچھ عرصے بعد ڈیویٹ کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر اور بھیجتا ہے. پھر وہ حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے, اور پھر اہل حق کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور باطل کو جھاگ کو ختم کر دیتا ہے, اور جو نفع مند چیز ہے اسے باقی رکھتا ہے, اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا ہے. کارل مارکس کہتا تھا یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس نے ہسٹری کو جب سٹڈی کیا, اس نے کہا کہ پوری ہیومن ہسٹری جو ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا, کبھی بھی کوئی امپائر ہمیشہ قائم نہیں رہے گی. ہمیشہ اس میں جب خرابیاں آئیں گی, لوگ اٹھیں گے, لڑائی جھگڑا ہوگا, اور ایک سٹیپ انسان اور طے کر لے گا. اور یہ ہوا ہے, آپ دیکھیں کس طریقے سے ہوا ہے. فرینچ ریولوشن ہوئی ہے, پھر رشیا میں ریولوشن آئی, کرتے کرتے آج آپ جو دنیا میں سکون سے رہ رہے ہیں, اس کے پیچھے وہ انسان نے صدیوں سے لڑ بھیڑ کے سیکھا ہے. پہلے تو لڑائی ہوتی تھی, کوئی دخل نہیں دیتا تھا, بلکہ وہ حصے دار بن جاتے تھے. اب دیکھیں لڑائی شروع ہوئی ہے فلسطین میں, کتنے بیچ میں کود پڑے ہیں کہ نہیں لڑائی بری چیز ہے, ہسپتالوں پہ نہ یہ کریں, ورنہ لوگ کہتے تھے کیا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ لوگوں نے لرن کیا ہے. تو یہ حق اور باطل کی لڑائی, اور اس میں سے ایک نیا رزلٹ نکلنا. تو ڈاکٹر سرار صاحب نے ان آیات کو بھی اس سے ریلیٹ کیا اپنی تفسیر بیان القرآن میں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تو فائدہ مند چیز تو بارش تھی, لیکن بہرحال اس میں ساتھ جھاڑ جھنکار بھی شامل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے, اور جو پانی ضرورت والی چیز ہے وہ انسان استعمال کر لیتا ہے. اسی طریقے سے زیورات کے کیس میں بھی ملاوٹ الگ ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو آگ کے اوپر تبانا پڑتا ہے, پھر الٹیمیٹلی ایک رزلٹ نکلتا ہے. تو یہ انہوں نے بات جو کی ہے وہ فٹ ان بیٹھتی ہے, کیونکہ اس میں جو الفاظ آئے نا سینٹر میں, كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ, اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. یعنی جو ٹکراؤ والا معاملہ ہے یہ ہمیشہ رہے گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں, پھر سورۃ الحج میں تو بڑی شان سے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا نا جنگوں کے ذریعے, تو دنیا کا یہ نظام اس طریقے سے چل نہیں سکتا تھا. اور سورۃ الحج میں تو اللہ تعالیٰ کوئی خانقاہ, کوئی کلیسا, کوئی گرجا, کوئی مسجد جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہ عبادت گاہیں بھی سلامت نہ رہتی اگر آپس میں جنگیں نہ ہوتی. جنگوں کے ذریعے سٹیپ فارورڈ ہوتا ہے, یعنی بعض سے ٹکراتے ہیں اور اس میں سے ایک پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہوتے ہیں, ان میں سے پھر ایک نارمل رویہ بیچ میں سے نکلتا ہے کہ نہیں یہ چیز یوں نہیں یوں ہونی چاہیے. یہی کچھ ہوا, آپ دیکھ لیں. یعنی گریٹ برٹن نے
آدھی دنیا کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا 800 سال پہلے. ہم خود ان کے غلام تھے. سارے ہمارے بزرگ فیل کر دیے انہوں نے. ٹھیک ہے. ایون یہ جب ٹرکی کے خلاف جنگ ہوئی ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف، پہلی جنگ عظیم، تو انڈیا پاکستان کی فوجیں گئی ہوئی تھی لڑنے کے لیے انگریزوں کی طرف سے. مسلمان ان کے پورے پورے دستے ہیں، پگڑیاں ہیں، داڑیاں ہیں. لڑ رہے کس کے خلاف ہیں؟ سلطنت عثمانیہ کے خلاف. کس کی طرف سے؟ گوروں کی طرف سے. آپ نے اکثر اپنے بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ ساڈے دادا جی قید ہو گئے سن پہلی جنگ عظیم. اوکے، کوئی اسلام دی خدمت کر دے، وہ گورا صاحب دی خدمت کرتے ہوئے قید ہوئے انہیں فلانے جزیرے تھے. پھر قیدیوں کا تبادلہ ہوا کیونکہ ہم رعایا تھے نا، تو فوج میں تو بھرتی تھے یہاں سے لوگ. جس طرح آپ انڈین فوج میں مسلمان بھی بھرتی ہیں. کل کو انڈیا کی جنگ ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ یا سعودی عرب کے ساتھ خدا نہ خواستہ، تو مسلمان تو لڑنے آئیں گے نا. تو یہاں سے یہ سارے پہنچے ہوئے تھے. یہ عراق کے اوپر جو قبضہ کیا تھا وہ انڈین ریجمنٹ تھی. انڈین سے مراد انڈیا پاکستان مشترکہ تھا اس وقت، اور یہی وہاں پہ گھسے تھے. اور پھر جب شام میں گھسے ہیں تو یہ لوگ شامل تھے. انہوں نے اس وقت پھر بیت المقدس مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ادھر ڈیوٹی تو اڈی ہے. عیسائیوں والے پورشن پہ عیسائی فوجیوں کی ڈیوٹی لگا دی، جو یہودیوں والا پورشن تھا ادھر ان کی ڈیوٹی لگا دی. بعد میں خیر انہوں نے جو کچھ کیا اسرائیل بنا دیا، اور فلسطین ایک ہمارے لیے تکلیف دہ چیز بنا دی. فلسطینیوں کا ایک مسئلہ انہوں نے انریزالو چھوڑ دیا. تو یہ سارے معاملات پہلے ہوتے رہے. اب دیکھیں یہ جو لڑائی ہوئی پوری دنیا لڑ رہی تھی. دوسری جنگ عظیم پوری انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے. پوری انسانی تاریخ میں جتنے بندے مرے ہیں نا، وہ جمع کیے جائیں نا تو صرف ایک دوسری جنگ عظیم میں 1941 سے لے کے 45 تک اس سے زیادہ ہیں. 6 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں. اس زمانے میں جب کہ آبادی مشکل سے 1 ارب تھی، 6 کروڑ بندہ صرف ایک جنگ میں مارا گیا. اب وہ 6 کروڑ جو بندہ مرا، اس میں ظاہر الٹیمیٹلی گریٹ برٹن اور امریکہ اور رشیا جنگ جیت گئے، جرمنی جنگ ہار گیا. دوسری جنگ عظیم کی میں بات کر رہا ہوں. پہلی جنگ عظیم بھی سلطنت عثمانیہ ٹوٹی اس وجہ سے تھی کہ وہ ہار گئی، جرمنی کا انہوں نے ساتھ دیا تھا. دوسری جنگ عظیم میں لڑائیاں ہوئیں گریٹ برٹن ورسز جرمنی کے، اور اس کے ساتھ کچھ اور الائز بھی ان کے تھے. جنگ کا رزلٹ یہ نکلا کہ گریٹ برٹن جیت گیا، اور الٹیمیٹلی جرمنی جو ہے وہ ختم ہوا. لیکن ہمیں کیا فائدہ ہو گیا؟ گریٹ برٹن جیتا تو صحیح، لیکن اتنا خرچہ ہو گیا جنگوں کے اوپر کہ وہ پھر اپنی اکانومی کو سنبھال نہیں سکتا تھا. لہذا انہوں نے 45 میں جنگ ختم ہوئی ہے، مشکل سے 2 سال نکالے، وہ بھی رو پیٹ کے. انہوں نے الیکشن فوراً ہی کرا دیے تھے 46 میں. ہمیں تو بتایا جا رہا ہے ہمارے بزرگوں کی محنت کی سے پاکستان بنا ہے. بزرگوں کی اتنی سی محنت ہے، یہ زیادہ محنت ہٹلر کی ہے، کیونکہ ہٹلر خود تو مرا ہی تھا، ان کی بھی کمر اس نے توڑ دی. جیسے وہ سیل مرغے لڑتے ہیں نا، تو جا کے 2.5 گھنٹے بعد ایک جیتتا ہے نا، تو وہ بھی آلموسٹ قریب المر گئی ہوتا ہے، وہ ذبح ہوتا ہے تو یہ بھی بیچارہ کس قابل نہیں رہتا. بس یہی ہو گیا. گریٹ برٹن خود اتنی زخمی ہو گئی کہ وہ یہ رعایا کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے. ادھر انہوں نے ان کو آزادی دے دی، ادھر اس طریقے سے ساری طرف ریاستیں آزاد کرنا شروع کر دی انہوں نے. تو یہ وہی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جنگیں جو اللہ طرف آتے ہیں، ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ سسٹم دیکھیں کہاں آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے کوئی ایک اسلامی ملک بھی نہیں بچا تھا، سب کے سب کافروں کے قبضے میں تھے. آج پھر 57 اسلامی ملک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگوں کی برکت سے کیا ہے. تو وہ لڑائی کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک طرف ظالم، دوسری طرف چلے، اگر کوئی مظلوم والا پورشن ہے آپس میں لڑے، درمیان میں سے ایک تیسرا راستہ نکلا، اور جو انسانیت آگے بڑھی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں یار یہ چیزیں ہیں. اچھا یہ چیزیں ڈاکٹر اقبال کو سمجھ آ گئی تھی بڑے اچھے طریقے سے. ان کی جو آخری ہے نا کتاب ارمغان حجاز، اس میں انہوں نے جو ابلیس کی مجلس شورا، اس میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو بڑے احسن انداز میں ہائی لائٹ کیا ہے. اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کر اسی نظام کی طرف آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا. یعنی ہر انسان آزاد ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے،
اچھا ڈاکٹر اقبال اس ہر چیز کو، خواہ وہ کارل مارکس کا کتاب لکھنا ہو، لینن کی سٹرگل ہو، بلکہ انہوں نے تو پوری نظم لکھی ہے لینن اللہ کے حضور، کہ لینن مر کے جب اللہ کے سامنے پہنچا ہے تو اللہ کی اور لینن کی کیا گفتگو ہوئی ہے. اب وہ ڈاکٹر اقبال تو وہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ اپنے تخیل میں سوچا ہے کہ وہ خدا کا ڈینائل کرنے والے لوگ تھے نا، تو وہ نظم پڑھنے والی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ان کی وجہ سے تجھے ماننا تھا کہ کلیسا میں بیٹھے ہوئے پادری یہ کر رہے تھے، کیپٹلزم کے پورے نظام کو انہوں نے استحصال کیا تھا، تیری غریب عوام کو وہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج کر دیا تھا انہوں نے، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کر رہے تھے، جب تیرے ریپریزنٹیٹو دنیا میں ایسے تھے تو میں نے تجھے کیوں کر مارنا تھا. تو وہ لینن کی طرف سے ایکسکیوز دے رہے ہیں، لینن اللہ کی بارگاہ میں، یہ پڑھنے والی ہے نظم ان کی. تو اس طریقے سے وہ جو مختلف اس وقت، ظاہر ہے ڈاکٹر اقبال کا جو دور ہے اس وقت تو آپ سمجھ لیں انسانی تاریخ کے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. سائنٹسٹ میں بھی آپ دیکھ لیں آئنسٹائن بھی تھا، دوسری طرف یہاں پہ اتنے بڑے بڑے فلاسفر تھے، اتنے بڑے بڑے، ہٹلر بھی اس زمانے میں تھا، یہ سارے لوگ تھے. تو وہ ہر چیز کو آبزرو کرتے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان اس کی طرف جا رہا ہے. ہر ایک اس طریقے سے ہونے والے واقعے نے انسانیت کو ایک قدم طے کروایا. پھر انسانوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد UNO بنا لی، اور اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ دنیا میں کافی حد تک جنگیں رک گئی ہیں. یہ بھی نہ ہو اگر تو یہ جنگوں کا سلسلہ رکے ہی نہ. الٹیمیٹلی آپ یہ کبھی عرب اسرائیل جنگ دیکھیں، 3 دفعہ اسرائیل تو کھا گیا تھا عربیوں کو، UNO نے آ کے بارڈر کو سیل کیا، ورنہ تو مصر کے اندر گھس گیا تھا اسرائیل، اکیلا سب کے اوپر غالب ہوا تھا. پھر یہ لوگ UNO کے پاس سارے بھاگے اور کر کے بہرحال کچھ نہ کچھ انسان لرن کرتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو چونکہ مجھے یاد آیا ڈاکٹر سٹار صاحب نے اس کے اوپر اچھی ڈسکشن کی تھی، اور وہ واقعی کسی درجے میں حق اور باطل کی جو آپس میں کشاکش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ اس طرح کا پولیٹیکل سسٹم میں بھی رکھا ہوا ہے، باقی فزیکل ورلڈ کے اندر بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں.